الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اس کی آواز کرو كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم لائق صد تکریم سامعین مکرم کتنے ہی خوش نصیب ہیں وہ نفوس قدسیہ، کتنے ہی خوش نصیب ہیں وہ پاکیزہ ترین ہستیاں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مقدس میں اپنی عبادت کی توفیق دی، سارا دن اپنی رضا کے لیے روزہ رکھنے کی توفیق بخشی، اور سب سے بڑی بات رات کی تاریکیوں میں جب لوگ سو رہے ہوں تو اس کو اپنے سامنے کھڑا ہو کے قرآن پڑھنے اور پڑھانے، سننے اور سنانے کی توفیق بخشی۔ یہ ماہ مقدس وہ مہینہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے منتخب کیا اپنی کتاب کے لیے، قرآن مجید کے نزول کا مہینہ، سابقہ انبیاء کی کتب اور صحائف کے نزول کا مہینہ۔ اللہ رب العزت نے اس ماہ مقدس کو چنا، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید
ایک ہی وقت میں لوح محفوظ سے بیت العزہ تک اتارا گیا۔ پھر اس کے بعد وقت کی ضرورت کے پیش نظر تھوڑا تھوڑا کر کے زمین پہ اتارا گیا، اور اس کی مزید وضاحت اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر کی رات نازل کیا، وہ رات جو کہ سال میں بلکہ اس مہینے کی بھی تمام راتوں سے سب سے افضل رات ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جب اس بات کا اعلان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی اہمیت کو اپنے عمل سے پیش کر رہے ہیں۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کیا تھا؟ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، آپ لوگوں میں سے سب سے زیادہ خیر اور بلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے۔ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، جب آپ رمضان کی راتوں میں جبریل سے ملتے تو آپ خیر و بلائی میں مزید بڑھ جاتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن کل لیلہ، آپ ہر رات جبریل کو قرآن سناتے، آپ قیام اللیل میں قرآن پڑھتے، جبریل آپ کا قرآن سنتے، پھر جبریل سناتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنتے۔ یہ دونوں پاکیزہ ترین ہستیاں کس قدر قرآن کی تلاوت میں ساری رات محو ہوتی، اور اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اہمیت بھی بیان فرمائی کہ قرآن مجید اس کے فضائل کیا ہیں، قرآن مجید کی اہمیت کیا ہے۔ آج کے اس پروقار اور مبارک خطبہ جمعہ میں آپ سنیں گے کہ قرآن مجید کی فضیلت کیا ہے، تلاوت قرآن کی فضیلت کیا ہے، جو قرآن کی تلاوت کرے اس کی فضیلت کیا ہے، اس کو مقام کیا ملتا ہے، اور قرآن ہمیں پیغام کیا دیتا ہے۔ قرآن مجید کی فضیلت کے حوالے سے ہر مسلمان کے ذہن میں 6 پہلو ہر مسلمان کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ عقیدہ انسان کا ہونا چاہیے قرآن کے متعلق کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی، مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے اصول بیان فرمائے، اور مسلمانوں کو بلکہ انسانیت کو زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط سکھائے، تو اس قرآن مجید کو بیان فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اس کو روح الامین جبریل علیہ السلام لے کے آئے، علی قلبک لتکون من المنذرین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سینہ مقدس، آپ کے سینہ اطہر پر یہ قرآن نازل ہوا، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ لوگوں کو اللہ کے عذابوں سے ڈرائیں، لوگوں کو ان کے گناہوں کے انجام سے ڈرائیں، بلسان عربی مبین، یہ عربی زبان میں اللہ رب العزت نے نازل کیا۔ اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی، بڑی ہی بابرکت ذات ہے وہ، بڑی ہی بابرکت ترین ہستی ہے وہ اللہ تعالیٰ کہ جس نے اپنے نبی پر قرآن کو نازل کیا۔ سب سے پہلا نقطہ جو ہر کسی کے ہر انسان کے ذہن میں ہونا چاہیے وہ یہ کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا میسج ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا
کا ایک لیٹر ہے جو انسانوں کی طرف بھیجا گیا تاکہ ان کو ان کی زندگی کے اصول اور ضوابط سکھائے جائیں۔ دوسرا پوائنٹ قرآن مجید کی فضیلت کے حوالے سے، یہ قرآن مجید ایک بے مثال کتاب ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو کتابیں پڑھتے ہوں گے، کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوں گے۔ اب دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، اس سے پہلے کتاب سے پہلے اس کا مقدمہ ہوتا ہے، اس کا دیباچہ ہوتا ہے، اور اس دیباچے میں، اس عرض مصنف میں، اس عرض ناشر میں لکھنے والا لکھتا ہے کہ یہ کتاب میں نے لکھی تو کیوں لکھی، کیا مقصد تھا۔ پھر آخر میں وہ کہتا ہے کہ اگر اس کتاب میں آپ کو کوئی غلطی ملے، آپ کو کوئی نقص ملے تو پلیز ہمیں مطلع کیجیے گا، اگلے ایڈیشن میں اس کی اصلاح کی جائے گی۔ یہ دنیا کی ہر کتاب میں لکھا ہوتا ہے، لیکن قربان جاؤں یہ کتاب، صاحب کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی کہہ دیا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ اور لوگوں تم غلطی کی بات کرتے ہو، اس میں تو غلطی کا کوئی شک و شبہ اور ڈاؤٹ بھی نہیں ہو سکتا۔ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ متقین کی ہدایت ہے۔ یہ قرآن مجید ایک بے مثال کتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بڑے بڑے شاعر تھے، بڑے بڑے ادیب تھے، بڑے بڑے فصیح و بلیغ عربی کے ماہر ترین لوگ تھے، جو کہ عربی کا کوئی مقولہ پیش کرتے تو اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا، اس قدر کمپٹیشن ہوتا تھا شاعری میں۔ تو کہنے والے کہتے تھے نعوذ باللہ من ذالک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اپنی طرف سے گھڑ کے لے آئے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پھر چیلنج کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم کہتے ہو کہ قرآن اپنی طرف سے گھڑا ہوا ہے تو پھر تم اپنی طرف سے کوئی کتاب لے آؤ جو اس قرآن سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو۔ مکمل کتاب لانے کا چیلنج کیا گیا کہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب لے کے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کرنے کے بعد ویٹ کیا، لیکن اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیے، لیکن چیلنج کو قبول کسی نے بھی نہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چیلنج کو ہلکا کیا اور فرمایا ام یقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثل مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ۔ فرمایا اگر تم اس کتاب جیسی پوری کتاب نہیں لا سکتے تو چیلنج میں ذرا ہم ہلکا کرتے ہیں چیلنج کو، تم 10 صورتیں لے آؤ۔ اگر تم لا سکتے ہو، اگر تم کہتے ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اپنی طرف سے گھڑا ہے تو تم اس کی 10 صورتیں لے آؤ۔ جب 10 صورتیں بھی ان سے نہ لائی جا سکیں تو اللہ نے چیلنج کو اور مخفی کیا اور فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ۔ کہا 10 صورتیں نہیں لا سکتے، صرف اس قرآن کے ہو بہو ایک صورت لے کے آؤ، اس قرآن کے ہو بہو ایک ہی صورت لے آؤ۔ جب اس کے ہو بہو ایک صورت بھی لانے سے وہ جو ہے وہ عاری ہو گئے اور نہ لا سکے، عاجز آ گئے، تو اللہ نے چیلنج میں اور تخفیف کی اور فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ تو اللہ نے کہا اس قرآن جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ۔ پہلے کہا تھا ہو بہو، اب کہا ہو بہو نہیں لا سکتے، تھوڑی بہت میچنگ کرتی ہو، من مثلہ جس کی تھوڑی بہت مثل ہو قرآن کے ساتھ لے آؤ۔ نہ لا سکے، جب سارے چیلنج قبول، اللہ تعالیٰ نے سارے چیلنج کیے، کوئی بھی قبول نہ ہوا، اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیے، تو اللہ تعالیٰ نے فائنل ڈیسیژن سنا دیا، آخری فیصلہ سنایا اور کہا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اگر یہ جن اور انسان مل جائیں اور اس قرآن جیسی کوئی کتاب لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے، چاہے ایک دوسرے کی مدد بھی کر لیں۔ یہ چیلنج کرنے کے بعد آخری سٹیٹمنٹ جاری کر دی
اور یہ دوسرا وہ نقطہ جو ہر مسلمان کے ذہن میں ہونا چاہیے قرآن کے متعلق، یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو کہ بے مثال ہے، اس کی مثال کوئی نہیں، اس جیسی کوئی کاپی جو ہے کر نہیں سکتا، اور نہ ہی اس جیسی کتاب کو لے کے آ سکتا ہے۔ تیسرا نقطہ قرآن کی فضیلت کے حوالے سے جو ہر مسلمان کے ذہن میں ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن جو ہے اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ جو یہدی للتی ہی اقوم، اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو کہ سیدھا راستہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اور ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور ہدایت آیا ہے، ایک واضح کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، یہ قرآن جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت دیتا ہے، وَيُخْرِجُكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور تمہیں گمراہی کی تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کے نور کی طرف لے کے آتا ہے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور تمہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ کی تفسیر لکھنے والوں نے لکھا کہ سورۃ الفاتحہ ایک دعا ہے، اور اس کے اندر بندہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ اور کون سا راستہ؟ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، یا اللہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھانا۔ بندہ یہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت جواب دعا، اس دعا کا جواب پورے قرآن کی صورت میں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اگر اس ہدایت چاہتے ہو، سیدھے راستے کی ہدایت چاہتے ہو اور گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو اس کتاب کو پڑھ لو، اس پہ عمل کر لو، اللہ تمہیں ہدایت کے نور سے منور کر دیں گے۔ یہ تیسرا وہ نقطہ کہ قرآن مجید سیدھا راستہ دیتا ہے۔ چوتھا نقطہ انسان کے ذہن میں ہونا چاہیے وہ ہے قرآن مجید کی حفاظت۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا، اور جب ہارون رشید نے مقابلہ کروایا بین المذاہب، اور بین المذاہب مقابلہ کروایا، اس میں یہودی اسکالرز کو بھی بلایا، عیسائی اسکالرز کو بھی بلایا، اور مسلم اسکالرز کو بھی اس نے آواز دی اور بلایا، اور کہا کہ آپس میں ایک دوسرے کے مذہب کا تعارف پیش کرو۔ مسلمانوں میں سے بھی کچھ گئے اور انہوں نے قرآن کا اور حدیث کا تعارف پیش کیا، یہودیوں میں سے بھی کچھ آئے، عیسائیوں میں سے بھی کچھ اسکالر آئے، اور انہوں نے اپنے اپنے مذہب کو پیش کیا۔ لیکن ہارون رشید کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا ہے، اور یہودی اسکالر ہے اور اپنے مذہب کی جو ہے وہ تعارف پیش کر رہا ہے، اور کہتا ہے اب بڑی اچھے انداز کے ساتھ، گفتگو میں بڑی خوبصورتی، انداز میں بڑی خوبصورتی، اور علم میں بڑا معیار اس کا بلند تھا۔ جب ہارون رشید نے مجلس برخاست ہوئی تو ہارون رشید کہنے لگے اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا خوبصورت نوجوان، اور اس کو ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا کہ حق کیا ہوتا ہے، باطل کیا ہوتا ہے، اتنا بڑا عالم ہونے کے باوجود اس نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں، یہودی مذہب اختیار کیے ہوئے ہے۔ اس جو نوجوان نے ہارون رشید کی بات دل میں بٹھا لی اور سنی جب، اور پھر سوچنے لگا کہ ہارون رشید نے مجھے یہ کیوں کہا، اس نے کہا چلو سروے کرتے ہیں۔ اس نے تورات کو لیا اور تورات کے نسخے کو چینج کیا، اس میں تبدیلی کی، کوئی آیت جہاں سے اٹھائی وہاں رکھی، وہاں سے اٹھائی یہاں رکھی، گڈ مڈ کر کے جو ہے وہ یہودی اسکالرز کو بھیج دیا اور کہا جاؤ اس کو جو ہے وہ اس کی دیکھو، میں نے یہ محنت کی ہے تورات پہ، اس کی سیٹنگ کی ہے، ذرا دیکھو میں نے صحیح کام کیا ہے کہ نہیں۔ جب انہوں نے دیکھا اور کہنے لگے واہ تو نے تو کمال محنت کی، بڑا کام کیا، عیسائیوں کی کتاب انجیل کے ساتھ بھی اس نے ایسا کیا، انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا۔ جب قرآن کے ساتھ اس نے کیا، تبدیلی کی، آیات کو گڈ مڈ کیا، اور لوگوں کو، اسلامی اسکالرز کو، مسلمان اسکالرز کو اس نے پیش کیا، کہا دیکھو میں نے صحیح کام کیا کہ نہیں، اس کی سیٹنگ کی ہے، وہ تو چیخے اور چلائے اور اس کی خلاف آوازیں کسی۔ جب اس نے یہ ریئیکشن دیکھا مسلم اسکالر
اسکالرز کا وہ بے ساختہ بول پڑا کہ جس مذہب کے ٹھیکیداروں کو اپنی کتاب کا نہیں پتہ کہ کتاب کیسی ہے، ہماری کتاب کیسی ہے، تو وہ مذہب کی حقانیت کے بارے میں کیا پوچھتے ہو، یہ تو قرآن کی حقانیت ہے۔ تو اس پر پھر اقبال بول اٹھا، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں، یہ وہاں تو مذہب کتابوں میں موجود ہے، یہاں تو قرآن مسلمانوں کے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے۔ جب قرآن مجید نازل ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر لیتے، اپنے صحابہ کو بھی یاد کراتے، اور کوئی چیز مل جاتی، کوئی کھجور کا پتا، کوئی چمڑا، کوئی پتھر مل جاتا، کوئی چٹان مل جاتی، اس کے اوپر لکھ لیتے اور صحابہ کرام یاد کر لیتے۔ کاتبان وحی جیسے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ قرآن کو لکھ لیتے اور یاد کر لیتے، صحابہ کرام کو قرآن زبانی یاد ہو گیا۔ لیکن جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور جنگ یمامہ ہوئی، اور اس جنگ یمامہ کے اندر مسلم حافظ جو ہے بڑی تعداد کے اندر شہید ہو گئے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدشہ لاحق ہوا کہ اگر اسی انداز سے حافظ اور شہید ہو گئے تو قرآن کہیں ناپید نہ ہو جائے۔ انہوں نے حکومت کے آگے یہ پیشکش رکھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، کہا کہ اس قرآن کی حفاظت اور اس کی کتابت کی طرف توجہ دیجیے، کیونکہ حافظ بڑی تعداد میں شہید ہوئے ہیں، کہیں قرآن ناپید نہ ہو جائے۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا میں نہیں کر سکتا، لیکن بار بار اصرار سے ابو بکر صدیق راضی ہو گئے، اور زید بن ثابت کو بلایا گیا اور کہا آپ یہاں مسجد میں بیٹھ جائیے، اور ابو بکر صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کہا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیے، کوئی بھی مسلمان قرآن کی کوئی ایک بھی آیت لے کے آئے اس کو لکھ لیجئے، لیکن ایک شرط پہ کہ اس آیت پہ 2 گواہ ہونے چاہیے کہ یہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت ہمیں سکھائی تھی، یہ واقعی آیت ہے۔ زید بن ثابت بھی حافظ تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حافظ تھے، ابو بکر صدیق بھی حافظ تھے، وہ چاہتے تو اپنے حافظے سے لکھ سکتے تھے، لیکن نہیں، آتھینٹیسٹی لانے کے لیے کہا کہ کوئی بھی مسلمان قرآن کی آیت لے کے آئے، چاہے زید بن ثابت چاہے ابو بکر صدیق اپنی طرف سے کہیں یہ قرآن کی آیت ہے، اس پر پھر 2 گواہ پیش کرنے پڑیں گے۔ اس کے یہ سارے پروسیس میں پھر قرآن مکمل لکھا گیا، لیکن آخری آیت رہ گئی جو سورۃ توبہ کی آیت ہے، آخری آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ اس آیت پر ایک گواہ تھا، لیکن وہ گواہ کون؟ جس کی گواہی 2 کے برابر تھی۔ وہ ایک چاہیے تو ہر آیت پہ 2 گواہ تھے، لیکن ایک صحابی آئے آیت لے کے، لیکن اس کا صرف ایک ہی گواہ تھا۔ یہ آخری آیت صرف رہ گئی اور صرف اس کا ایک ہی گواہ تھا، لیکن اس کی گواہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کے برابر قرار دیا ہوا تھا۔ قرآن مکمل ہوا، تو یہ قرآن کی حفاظت۔ پھر اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک نئے طریقے سے تدوین ہوئی، اور پوری امت کو ایک ہی حرف پر اور ایک ہی خط پر جو ہے وہ جمع کیا گیا۔ تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ 5واں نقطہ جو قرآن کی فضیلت پہ ہر مسلمان کے ذہن میں ہونا چاہیے، یہ قرآن مجید شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کے لیے اعتقادی، روحانی اور جسمانی شفائیں رکھی ہیں، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایسی نصیحت آئی ہے اور شفا ہے ان بیماریوں کی جو کہ دلوں کی بیماریاں، روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، وَهُدًى وَرَحْمَةً اور ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن مجید شفا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتکى
یقرأ علی نفسہ بالمعوذات، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو جاتے تو آپ معوذات پڑھتے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے دم کرتے۔ لیکن جب آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی تو پھر میں آپ پر تلاوت کر کے آپ کو دم کرتی اور آپ کے ہاتھ کو آپ کے جسم پر برکت کریے پھیرتی اور اللہ آپ کو شفا دے دیتے۔ یہ قرآن مجید باعث شفا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اعتقادی بیماریاں جیسے کفر و شرک بدعت، اس کی شفا بھی اللہ نے قرآن میں رکھی، جسمانی بیماریاں اس کی شفا بھی اللہ نے قرآن میں رکھی، روحانی اور دلی بیماریاں جیسے حسد، کینہ، بغض اور یہ نفرت آمیز چیزیں، ان سب کی شفا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھی ہے اور قرآن مجید کو شفا بنایا ہے۔ اور آخری بات، قرآن مجید ایک پر تاثیر کتاب ہے۔ چھٹا اور آخری پوائنٹ جو قرآن مجید کی حفاظت، قرآن مجید کی فضیلت کے حوالے سے ہر مسلمان کے ذہن میں ہونا چاہیے، یہ ہے قرآن مجید ایک پر تاثیر کتاب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ یہ قرآن مجید اس قدر پر تاثیر ہے، اگر یہ قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا، پہاڑ بڑی سخت چیز ہوتی ہے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ قرآن اس قدر تاثیر والا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا جو کہ سب سے اچھی بات ہے، کتابا متشابہا، یہ ایسی کتاب ہے جس کے فرامین کامن ہیں، ملتے جلتے ہیں، مشابہ ہیں، مثانیہ جو بار بار دہرائی جانے والی ہے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جب ان لوگوں کے سامنے تلاوت کی جائے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، وہ ان لوگوں کی جلدیں، سکین جو ہیں وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے دل ڈر جاتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جائیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے دل اور ان کی سکن، جلدیں اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتی ہیں اور وہ اللہ کے ذکر کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی تاثیر کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا اور فرمایا، قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ جب عبداللہ بن مسعود نے قرآن پڑھ کے سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن سن رہے تھے، جب سورۃ النساء کی اس آیت پہ پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو شہید گواہ بنائیں گے قیامت کے دن آپ کی امت پہ اور ہر امت پہ، ہر امت کے خلاف اس نبی کی شہادت ہوگی، ہر امت کے لیے ہر نبی کی شہادت ہوگی اور ہر نبی کے لیے اس کی امت کی شہادت ہوگی۔ آپ کو بھی ہم قیامت کے دن گواہ دینے والے گواہ بنائیں گے۔ جب یہ آیت پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، آپ زار و کتار رونے لگ گئے۔ عبداللہ بن مسعود نے دیکھا کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا، آنکھیں اٹھائیں تو آپ کی داڑھی بھیگی ہوئی، آپ زار و کتار رو رہے تھے۔ آپ نے کہا عبداللہ بس کرو، اس قدر تاثیر والا قرآن ہے اور اس قدر اثر ہے، لیکن ان کے لیے جن کو سمجھ میں آتا ہے، آج لوگ پورا پارا رات کو سن لیتے ہیں لیکن سمجھ بالکل نہیں آتی، پتہ ہی نہیں چلتا کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ جائیے عرب میں، حجاز میں، میں ائمہ کی بات نہیں کرتا، اماموں کی بات نہیں کر رہا، میں پبلک کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو زار و کتار دہائیاں مار رہے ہوتے ہیں اور دھاڑے دے رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں۔ ائمہ تو جو ہے وہ تو معنی اور مفاہیم کو سمجھنے والے ہیں، ان کو تو جو ہے وہ ان کی تو بات نہیں کرتا، میں پبلک کی بات کر رہا ہوں۔ جو سعودی عرب میں جائیے، عرب اور حجاز میں جائیے، کس قدر وہ روتے ہیں، کیوں؟ ان کو سمجھ میں آتا ہے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ مسلمانوں، قرآن مجید کی فضیلت کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، جہاں قرآن سیدھی ہدایت دیتی ہے، سیدھا راستہ دکھاتا ہے قرآن، تو اس میں ہمیں کرنا کیا
چاہیے، اس کی تلاوت کس انداز سے کرنی چاہیے۔ سب سے پہلا نقطہ قرآن مجید کی فضیلت تلاوت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ جو آدمی قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں ملتے ہیں، دیتے ہیں، اور 10 نیکیاں صرف 10 نہیں، یہ تو منیمم کہا گیا ہے۔ میکسیمم کتنی ہو سکتی ہیں؟ 700 سے زیادہ۔ یہ ایک حرف پہ جہاں 10 نیکیاں منیمم مل رہی ہوں، وہاں اگر آپ قرآن کا ایک حصہ پڑھ لیں تو اللہ رب العزت آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کی انبار لگا دیں گے۔ دوسری فضیلت قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابي۔ آپ نے فرمایا میری امت کے لوگوں قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قرآن جو ہے قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا۔ جو قرآن کی تلاوت کرے اللہ تعالیٰ کی حکم سے اس کو قرآن کی سفارش نصیب ہوگی، اور اللہ کی قرآن کی سفارش سے اللہ اس کو جنت کا داخلہ نصیب کر دیں گے اور جہنم سے بچا لیں گے۔ تیسری فضیلت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، آپ نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ۔ جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ قبر ہی ہوتا ہے۔ جس میں اس میں جتنی مرضی لائٹیں کر لو، جتنی مرضی پارٹیاں کر لو، جتنی مرضی اس کو رنگین کر لو، وہ قبر نمائی ہوتی ہے، کیونکہ روحانیت کی تازگی تو قرآن سے ملتی ہے، قرآن مجید میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنی قبروں اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ۔ ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ تیسری فضیلت قرآن مجید کی تلاوت کی۔ چوتھی فضیلت جو آدمی قرآن مجید کی تلاوت کو معمول بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 3 ایوارڈ دیتے ہیں، 3 ایوارڈ سے اس کو نوازا جاتا ہے۔ سب سے پہلا ایوارڈ جو اس کو دیا جاتا ہے دا ورلڈ بیسٹ پرسنالٹی کا ایوارڈ اس کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ کائنات میں سب سے بہترین ہستی اس کو قرار دیا جاتا ہے، کائنات میں سب سے بہترین جو ہے وہ انسان اس کو قرار دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس بات کی تائید حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو آگے سکھاتا ہے۔ دا ورلڈ بیسٹ پرسنالٹی کا ایوارڈ اس کو جاتا ہے جو قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائے۔ اور دوسرا ایوارڈ اللہ اس کو دیتے ہیں، اس کو نام کے ساتھ ٹائٹل لگا دیا جاتا ہے، یہ مومن ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، جو لوگ جن کو اللہ نے کتاب دی ہے قرآن کو پڑھنا جانتے ہیں، وہ قرآن اس کتاب کی تلاوت اس انداز سے کرتے ہیں کہ جیسے اسے پڑھنے کا حق ہوتا ہے۔ اولئک یؤمنون بی، یہی لوگ ہیں اس پہ ایمان لانے والے ہیں، اس کے نام کے ساتھ ٹائٹل لگا دیا جاتا ہے کہ یہ مومن ہے۔ تیسرا ایوارڈ جو اس کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ یہ اسپیشل پرسنالٹی کا ایوارڈ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا مقرب بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بڑا خاص بندہ ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس بات کی تائید حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے قریبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان کی صحابہ اکرام پوچھنے لگے یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، اہل قرآن جو ہیں، جو قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑے مقرب اور محبوب ہیں۔
اور پانچویں فضیلت قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایحب احدکم اذا رجع الی اہلہ، تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر میں جائے ان یجد فیہ ثلاث خلیفات عظام سمان، جب وہ اپنے گھر میں جائے تو 3 موٹی تازی اونٹنیاں اس کو انعام میں دی گئی ہوں اور اس کو 3 موٹی تازی اونٹنیاں مفت میں مل جائیں، کیا تم میں سے یہ پسند کرتا ہے؟ آپ نے صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ کیوں نہیں، آج اس وقت دور میں تو اونٹنیاں ہوتی تھیں، آج کے دور میں تو گاڑیاں ہیں، اگر کسی کو کہہ دیا آپ کو اگر 3 گاڑیاں مفت میں انعام میں مل جائیں تو اس کو رات کو نیند آئے گی؟ یہ اس وقت کے دور کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اونٹنیاں کہا اگر تمہیں 3 اونٹنیاں مل جائیں تم پسند کرتے ہو؟ کہا جی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا فثلاث آیات، 3 آیات یقرأ بہن احدکم فی صلاتی، تم میں سے کوئی آدمی نماز میں کھڑا ہو اور 3 آیتیں تلاوت کرے، صرف 3 آیتیں تلاوت کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر لہ من 3 خلیفات عظام سمان، اس کو جتنا انعام اللہ دیتے ہیں اگر اس کو 3 اونٹنیاں بھی مل جائیں تو اس کو اتنی خوشی نصیب نہیں ہوگی جتنا اس کو بتا دیا جائے اگر کہ تمہیں 3 آیتیں پڑھنے پہ اتنا اجر اللہ نے دیا ہے، اس کو اتنی زیادہ خوشی ہوگی۔ یہ اس قدر فضیلت اور اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اور اس قرآن مجید کی تلاوت کی 6ٹھی فضیلت یہ ہے کہ اگر کہیں پہ قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہو تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اسید بن حضیر، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں ایک دفعہ رات کو تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا اور نماز میں کھڑا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ تلاوت کے دوران ہوا کیا کہ میرا گھوڑا پاس ہی بندھا ہوا تھا، وہ بدکنے لگا اور اچھلنے لگا، میں گھبرا گیا کہ اسے کیا ہوا، اور میرا بیٹا بھی گھوڑے کے پاس ہی لیٹا ہوا تھا، مجھے ڈر لگا کہ کہیں وہ میرے بیٹے کو کچل نہ دے۔ کہا میں نے جب تلاوت بند کرتا تو گھوڑا بھی چپ ہو جاتا، جب میں تلاوت شروع کرتا گھوڑا دوبارہ پھر بدکنے لگتا، یہ پروسیس جاری رہا۔ میں نے بھی تلاوت بند کر دی کہ کہیں میرے بیٹے کو نہ کچل دے۔ جب میں نے تلاوت بند کی تو آسمان کی طرف دیکھا، مجھے ایک بدلی سی بادل نما چیز نظر آئی جس کے اندر سے روشنی آ رہی تھی۔ جب فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ سے ملاقات ہوئی اور میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے رات کو یہ منظر دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک الملائکۃ دنت لصوتک، یہ اللہ کے فرشتے نازل ہوئے تھے۔ قرآن کی تلاوت جب ہوئے تو اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اے میرے صحابی ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس الیہا، اگر تو صبح تک تلاوت کرتا رہتا تو فرشتے زمین پہ آ جاتے، پھر لوگ بھی فرشتوں کو دیکھ لیتے، وہ فرشتے پھر لوگوں سے چھپ نہیں سکتے تھے۔ تو اس کی فضیلت کیا آئی کہ قرآن مجید کی تلاوت سے اللہ رب العزت جو ہے کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اور فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ 7ویں اور آخری فضیلت قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا یقال لصاحب القرآن اقرا وارتقی ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا، صاحب قرآن سے کہا جائے گا جو قرآن کو پڑھنے والا ہے، قرآن کو زبانی یاد کرنے والا ہے اور قرآن کی معانی اور مفاہیم کو سمجھنے والا ہے، اسے کہا جائے گا یہ سورہ فاتحہ کی آیات سے شروع کرو، بسم اللہ پڑھو اور قرآن کی تلاوت شروع کرو اور جنت کی منزلوں تک پہنچے جاؤ اور جنت کے مقام و مرتبے کی طرف بلند ہوتے جاؤ، جہاں قرآن مجید کی آخری آیت من الجنت والناس ختم ہوگی، تمہارا مقام وہی ہوگا، تمہارا مقام و مرتبہ وہی ہوگا۔ یقین جانیے جو آدمی سورہ فاتحہ سے لے کر اور جنت کی طے سے لے کر سورہ فاتحہ سے لے کر آخر سورہ تک تلاوت کر دے تو پورا قرآن مکمل ہونے تک اس کو کہاں مقام مل چکا ہوگا۔ اور صرف یہی بس نہیں ہے، جب قیامت کے دن صفیں بنیں گی، فرشتوں کی صفیں، جنوں کی صفیں، انسانوں میں سے جو ہیں وہ مختلف کیٹیگریز کی صفیں بنائی جائیں گی،
تو جب قاری قرآن جو ہے وہ انسانوں کی صف میں کھڑا ہوگا اسے کہا جائے گا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، اسے کہا جائے گا تم ادھر آؤ، تم قاری قرآن ہو، تم وہاں کیوں کھڑے ہو، ادھر آؤ، تمہارا مقام یہاں ہے جہاں جبریل کھڑے ہیں، تمہارا مقام وہاں ہے جہاں میکائیل کھڑے ہیں، مکرم اور معزز فرشتوں کے ساتھ اس کو کھڑا کیا جائے گا اور اس کو پروٹوکول دیا جائے گا۔ مسلمانوں، جہاں قرآن کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، قرآن کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، وہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے ہمیں قرآن مجید کے حقوق کو بھی ادا کرنا چاہیے، قرآن مجید پہ ایمان لایا جائے، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، قرآن مجید کے معانی اور مفاہیم کو سمجھا جائے اور قرآن مجید پر عمل کیا جائے اور قرآن مجید کی تعلیمات کو آگے فارورڈ کیا جائے، آگے پہنچایا جائے۔ یہ اس قرآن مجید کا حق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو قرآن مجید کو تھام لیتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رسی ہے جو کہ جس کا ایک سرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور ایک سرا زمین پہ ہے۔ جو اللہ کی اس رسی کو تھام لے گا اللہ اس کو بچا لیں گے گمراہی سے، اللہ اس کو بچا لیں گے ذلت سے، رسوائی سے، اللہ اس کو عزتوں سے نوازیں گے۔ لیکن دوسری طرف جو آدمی قرآن سے منہ موڑتا ہے اور قرآن پہ عمل نہیں کرتا، اس کے معانی اور مفاہیم کو نہیں سمجھتا، نہ ہی سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے متعلق بھی اللہ نے قرآن مجید نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ فرماتے ہیں جو آدمی قرآن مجید سے منہ موڑتا ہے، قرآن مجید پہ توجہ، تدبر اور عمل نہیں کرتا، قیامت کا دن ہوگا دنیا کے اندر اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی، اس کے فقر و فاقہ اس پہ مسلط کر دیا جائے گا، اور جب قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ اس کو نابینا اور اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا ربی لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بصیرا، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، میری تو بڑی نظر تیز تھی، میری تو آنکھیں تھیں، آج مجھے اندھا کیوں کیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسى، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں، ہمارا قرآن آیا لیکن تو نے اسے منہ موڑا، اعراض کیا، تو آج یہ تجھے عذاب دیا جائے گا۔ مسلمانوں، اپنی زندگی کو چیک کیجئے، کئی لوگ بد نصیب ایسے ہیں ان کو کئی دن قرآن پڑھنا نصیب نہیں ہوتا، وہ یہی لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اسے محفوظ فرمائے اور ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما بارك وسلم وصل عليه۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اللهم أصلح نياتنا وجنبنا من الرياء والشكاك والنفاق، يا ذا الجود والمن والكرم، يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا
عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا صيام رمضان ربنا تقبل منا قيام رمضان ربنا تقبل منا صالح الأعمال اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم والدينا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم جنبنا من النار اللهم جنبنا من الرياء والشقاق والنفاق يا ذا الجود والمن والكرم إنك على كل شيء قدير اللهم أصلح نياتنا وزين أخلاقنا بالقرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم اجعل لنا هدى واجعل لنا لسان صدق في العليا واجعل لنا لسان صدق في الآخرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.